السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی صوفی انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بستی سے باہر ہی اپنا ایک حجرہ بنا رکھا تھا اور اس حجرے میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی والدہ ان سے ملنے آئی اور یہ نماز پڑھنے میں مصروف تھے، تو ان کی والدہ نے باہر سے ہی ان کو آواز دی، لیکن حضرت جریج نماز میں ہی سوچنے لگ گئے کہ وہ اپنی ماں کا جواب دیں یا نہ دیں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ نماز میں دوبارہ مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن پھر والدہ ملنے کو آئی تو اب بھی حضرت جریج جو تھے وہ نماز پڑھنے میں ہی مصروف تھے۔ ماں نے آواز دی اور بیٹا دل میں ہی کہنے لگا کہ اے اللہ، وہ میری ماں ہے جو آواز دے رہی ہے اور یہ میری نماز ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ سوچ کر وہ پھر نماز پڑھنے میں ہی مصروف ہو گئے اور جو ان کی والدہ تھی وہ انتظار کر کے آخرکار چلی گئی۔ تیسرے دن جب پھر ان کی امی ان سے ملنے آئی، ان کی والدہ ان سے ملنے آئی، تو حضرت جریج پھر نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ تو حضرت جریج کی جو ماں تھی ان کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور وہ ان کو بد دعا دینے لگ گئی۔ اس نے کہا، اے اللہ، اس صوفی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ ایک بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی جو بد دعا تھی اس کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جریج کی جو والدہ تھی ان کی بد دعا کو اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ تو ماں کی ممتا تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے، ملاقات کرنے اور اس سے باتیں کرنے آئی تھی تاکہ بیٹے کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن جو ان کا بیٹا تھا وہ نفلی نماز پڑھنے میں ہی مصروف تھا۔ وہ نماز پڑھتا ہی رہا، اسے لمبا کرتا رہا، مگر ماں کو اس کا حق نہ دے سکا، لہٰذا ان کی والدہ کے منہ سے ان کے لیے بد دعا نکل گئی۔ حضرت جریج بنی اسرائیل میں اپنے نیک ہونے کی وجہ سے، عبادت گزار ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے، ایک صوفی انسان ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ان کے گھروں میں ایک بدکار عورت آئی جو کہ بڑی مشہور اور بڑی خوبصورت تھی، اپنی حسن کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ اس نے جب حضرت جریج کی بڑی باتیں سنی اور ان کی تعریف سنی تو وہ لوگوں سے کہنے لگی، تم جریج کی بڑی باتیں کرتے ہو، اس کی عبادت اور تقوی کا بہت چرچا کرتے ہو، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو سب کچھ بھول کر میرا ہو جائے گا، اور اگر تم تجربہ کرنا چاہتے ہو تو میں اسے اپنے حسن کا قیدی بنا کر دکھاؤں گی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو بدکار عورت تھی وہ حضرت جریج کے پاس گئی، ان کے سامنے جا کر وہ کھڑی ہو گئی اور حضرت جریج کو گمراہ کرنے لگ گئی۔ حضرت جریج نے اس بدکار عورت کو دیکھا اور اسے اگنور کر دیا، لیکن اس لحاظ سے حضرت جریج کی والدہ کی جو دعا تھی، جو بد دعا تھی، وہ تو قبول ہو گئی کیونکہ حضرت جریج کو اس بدکار عورت کا چہرہ دیکھنا پڑ گیا۔ جب اس عورت نے دیکھا نا کہ حضرت جریج نے اسے اگنور کر دیا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا، تو اس عورت کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے یہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اپنی یہ پرابلم بنا لی کہ حضرت جریج نے اسے اگنور کیسے کر دیا۔ حضرت جریج کے پاس ایک بکریوں کا چرواہا آتا تھا۔ یہ عورت اس چرواہے کے پاس چلی گئی۔ وہ جنگل میں اکیلا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، تو یہ عورت اس کو پھنسانے لگ گئی، بدکاری پر اسے راضی کرنے لگ گئی۔ دنوں پہ دن، ہفتوں پہ ہفتے اور مہینوں پہ مہینے گزرتے گئے۔ آخرکار اس بدکار عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب وہ اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس گئی نا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اس عورت نے حضرت جریج پہ الزام لگا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت جریج کا بیٹا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ ایک صوفی انسان ہو کے اس نے یہ اتنی نازیبا حرکت کی ہے،
تو وہ بڑے غصے سے حضرت جریج کے پاس گئے، ان کو ان کے حجرے سے نکالتے ہوئے، مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے نیچے لے کے آئے، اور لوگوں نے پھر ان کا حجرہ بھی توڑ دیا۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا نا حضرت جریج کو مار پیٹ کے، تو حضرت جریج نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا جرم کیا ہے، مجھے کس وجہ سے مارا ہے؟ تو لوگوں نے حضرت جریج کو کہا کہ ایسے تم نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری نہیں کی، اس کے ہاں تیرا بچہ پیدا نہیں ہوا؟ تو حضرت جریج نے کہا کہ مجھے نا اس عورت کے پاس لے چلو۔ لوگ حضرت جریج کو وہاں لے گئے۔ حضرت جریج نے لوگوں سے مہلت مانگی کہ مجھے تھوڑے ٹائم کی مہلت دے دو، میں نا نماز اپنی پڑھ لوں۔ تو لوگوں نے ان کو مہلت دی۔ حضرت جریج جو تھے وہ وضو کرنے لگ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے نا، تو وہ اس عورت کے بچے کی طرف آئے۔ اب پھر حضرت جریج کو اس بدکار عورت کا چہرہ دیکھنا پڑ گیا۔ حضرت جریج جب بچے کے پاس آئے نا، تو حضرت جریج نے اس بچے کے پیٹ پہ نا کچوکا لگایا، اور پھر اس بچے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا اور کہنے لگا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ بس بچے کا بولنا ہی تھا کہ لوگ حضرت جریج کے اوپر محبت سے، عقیدت سے ٹوٹ پڑے۔ کوئی ان کو چوم رہا ہے، کوئی ان سے معافی مانگ رہا ہے، تو کوئی ان کے جسم پر ہاتھ لگا رہا ہے۔ لوگ ان سے معذرت کرنے لگے، معافیا مانگنے لگے۔ تو لوگوں نے حضرت جریج کو کہا کہ ہم نے جو آپ کا حجرہ توڑا ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو ہم اسے سونے کا بنا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت جریج نے کہا کہ مجھے سونے کا نہیں چاہیے، جیسا تھا مٹی کا ہی تھا، تو مجھے مٹی کا ہی بنا کر دو۔ پھر لوگوں نے حضرت جریج کا جو حجرہ تھا وہ مٹی کا ہی بنا کر دے دیا۔ سبق یہ ملا کہ حضرت جریج بے شک بڑے نیک اور عبادت گزار تھے، لیکن ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ماں کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی لیے سزا دی تھی کہ انہوں نے اپنی جو ماں کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تبھی خوش ہوتا، تیری عبادت سے تبھی خوش ہوتا جب تو حق والوں کے لیے حق ادا کرتا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔